بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز, یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کولونیل سسٹم تو چل سکتا ہے, یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے, اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا, کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, unmarried certificate, death certificate, birth certificate, police character certificate, medical documents, driving license attestation, bank papers, commercial and business documents, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, اور پھر miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. نان adherence to time commitments. ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے, وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہے, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8-9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل آن لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی وڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکنزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کی مسئلے حل کریں.
No policy level decisions or permanent resolution approach is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का एम्बसीज के पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं कि हम कैसे फायदा उठा सकें, हो सकता है एम्बसी ना जाना पड़े. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो स्टाफ डील करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या एम्बसी करती है. जो मुझे जो फीडबैक सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और चीजें नुमायां होंगी, कि वो ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं है. जो स्टाफ बैठा हुआ है, अगर वो, और मैं आपको जरा एक और भी देखो, ये जो हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर चीजें आई, मैं जरा आई जस्ट गिव यू अ सैंपल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये एक लिखता है, Sir, in Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSC, FA. Thus, our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. It's not an easy thing, but हो सकता है कि अगर इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं, तो हम यहाँ इसका कुछ प्लान कर सकते हैं अगर feedback यहाँ. Dear sir, thank you for reaching us out. ये embassy का response है. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. तो वो तो पाकिस्तानियों को कह रहा है, वो कह रहा है कतर से करेंगे. मैं आपको एक और दिखाता हूँ. ये नादरा का है, ये जरा सुन लें. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. तो वो आगे क्या कहता है, जरा ये सुन लें, उधर से आया. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. अब बात यह है कि वो आदमी कह रहा है कि वहां नादरा का ऑफिशियल ये एम्बेसी को कह रहा है कि आपका नादरा का ऑफिशियल वहां पैसे ले रहा है लोगों से गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, उनको गलत पेपर्स करने के लिए, बजाय उसके कि वो एम्बेसी उसको एक्शन ले उसके केस, क्योंकि वो तो सारा उनके नीचे है. वो कह रहा है कि जनाब वो नादरा डॉक्यूमेंट उधर हेडक्वार्टर्स में, ये कोई जवाब ही नहीं है. वो आगे से लिखता है कि ना एम्बेसडर ने कोशिश की है पता चलवाने के लिए कि वो पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा. अगर वो पैसे ले रहा है, इमेजिन एम्बेसी के अंदर फ्रॉड हो रहा है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ये सारा हमारा सिटीजन पोर्टल के ऊपर इस तरह की चीजें आती हैं. इट जस्ट शोज कंप्लीट केयरलेसनेस. मैं एक और आपको अभी दिखाता हूं, एक और भी बड़ा, हाँ ये है, एक पोलियो का है. वो पोलियो का कह रहा है कि जी हम जब सऊदी अरेबिया आते हैं वो हमेशा हमें पोलियो ड्रॉप्स दे देते हैं, हम उनको वो दिखाते भी हैं कार्ड. वो आगे से जवाब देता है कि देखिए जी सऊदी अरेबिया इज अ सॉवरेन स्टेट और हम उनको पॉलिसीज पे जाना पड़ता है. वो आगे से कहता है मैं सऊदी अरेबिया का जो अटेस्टेड जिधर से चेक करवाना है मैं उधर से वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है. तो वो आगे से, यानी ये रिस्पॉन्स है कि उनको बार बार पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं. वो लेके भी आ रहा है जो सऊदी अरेबिया की जो क्रेडिटेड अटेस्टेशन है, वो उसके बाद उसे कहता है कि नहीं जी ये तो सॉवरेन गवर्नमेंट है. मैं सिर्फ सम अप करना चाहता हूं. मैं इस फ्रैंकली मुझे एक्चुअली बहुत शौक मिला ये जो सऊदी अरेबिया में जो चीजें, और अभी आपके सामने और आएंगे क्योंकि अभी मैं बोल नहीं रहा क्योंकि पूरी फुल स्केल इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है. मैं इसलिए ये आपको बुलाया कि ये हम अगर अपनी एटीट्यूड्स चेंज नहीं करेंगे, और मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो पुराने ज़माने में वो फॉरेन ऑफिस का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटोटाइप ब्राउन साहब होता था, वो जाके अंग्रेज़ की तरह बिहेव करता था और लोगों को अपना इक्वल नहीं समझता था. और क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ये 70s के अंदर जो एम्बेसडर्स की एटीट्यूड थी.
دیکھیں جی, بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے, جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیں. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پریزنرز, یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتا ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتا ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایویلویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں کون. وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے, آہستہ آہستہ اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر میں پاکستانی سفراء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خطاب میں کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سفارت خانوں کا رویہ بہتر رہے.